بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کو 400 سال پہلے 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان قسطنطنیہ نے تعمیر کروایا، جس پر فاہد بن عبداللہ نے 1417 ہجری کو تجدید کا کام کیا، یعنی موجودہ عمارت کی تعمیل صرف 400 سال پرانی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے والی عمارت کس نے اور کب بنوائی؟ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور پہلا حج کس نے ادا کیا؟ بیت اللہ جب موجود نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں پر کیا تھا؟ کون کون سے نبی نے کس کس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا؟ کیا یہ درست ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ اگر یہ درست ہے تو کیا کسی قرآنی آیت یا حدیث سے یہ ثابت ہے؟ ہم سب نے یہ تو سن رکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ تعمیر پہلی دفعہ نہ تھی، یعنی خانہ کعبہ اس سے پہلے بھی موجود رہا ہے۔ امام محمد بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف تفسیر خارزن میں لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے تھی۔ یہ بالکل اسی جگہ تھی جہاں موجودہ بیت اللہ شریف موجود ہے۔ تفسیر قرطبی میں امام شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، جب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، انسان تو زمین میں فساد پھیلائے گا، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس فرشتوں نے یہ جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے گول چکروں میں طواف کرنا شروع کر دیا اور بلند آوازوں میں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر رحم فرمایا اور اسی جگہ جہاں انہوں نے چکر لگائے اپنے عرش کے نیچے ایک بے مثال برج کے 4 ستونوں پر ایک گھر تعمیر فرما دیا، جو بیت المعمور کے نام سے مشہور ہوا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالی نے بیت المعمور کا ذکر فرمایا ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت بالکل ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المقدس کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیل کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے اس کا حج بھی کیا تھا۔ یہ تھی مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر، جو کہ جنات اور فرشتوں کی لڑائی میں متاثر ہوئی، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ بیت اللہ کی دوسری تعمیر تھی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کی نشاندہی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کا حکم دیا اور فرمایا، آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ معزز ناظرین، تیسری تعمیر، وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کی دیواریں کمزور ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ چوتھی تعمیر، ناظرین گرامی، تاریخی روایات میں ہے کہ جب طوفان نو آیا تو اس میں خانہ کعبہ کی عمارت بالکل غائب ہو گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ گئے
تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانیوں پر کھدائی کر کے پھر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کی۔ یہ بالکل انہی بنیادوں پر تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 127 تا 134 میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو وہاں خانہ کعبہ کی جگہ صرف ایک سرخ ٹیلا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابوالقیس کی کوہ سے 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے، جن میں سے ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئی اسی طرح یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیمی جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی، اور اگر اللہ تبارک و تعالی اسے نہ بجھاتا تو مشرق سے مغرب تک یہ سب کو روشن کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بیت اللہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ ناظرین کرام، خانہ کعبہ کی 5ویں تعمیر قوم عمالقہ نے بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے کی، جبکہ 6ٹھی تعمیر قبیلہ جرہم کے سردار حرس بن بداد اصغر نے کی۔ بیت اللہ کی 7ویں تعمیر نبی آخر الزماں فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں سے ان کے ایک بزرگ قصاص بن کلاب نے کی، اور یہ تعمیر بے مثال تھی۔ انہوں نے اپنے زمانے کی بے مثال اور پختہ تعمیر فرمائی۔ 8ویں تعمیر، اس کے بعد جب قبیلہ قریش بیت اللہ کے متولی تھے تو ایک دفعہ بہت زیادہ سیلاب آیا، جس سے بیت اللہ کی بنیادوں کو بہت نقصان ہوا، تو مکہ مکرمہ کے معزز قبیلہ قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ 9ویں تعمیر، یزیدی فوج کی سنگ باری جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حطیم، جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا، اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کی۔ بیت اللہ کی 10ویں تعمیر، عبد المالک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق دوبارہ سے تعمیر کر دیا۔ پھر جب خلیفہ ہارون الرشید مسلط پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر کے مطابق اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہا، لیکن اس وقت کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر تعمیر کرتا رہے گا اور لوگوں کے دلوں سے اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد ابراہیمی پر تعمیر کیا۔ یہی وہ تعمیر تھی جس میں پہلی بار خانہ کعبہ پر پردہ یا غلاف بھی ڈالا گیا، جس پر کلمہ طیبہ بھی لکھا گیا۔ عثمانی سلطان کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز نے سن 1417 ہجری کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام کیا۔ ناظرین کرام، یہ تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی مکمل ہسٹری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔